اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا اللہ شیئا وسيحبط اعمالهم۔ پارہ 26 سورہ محمد آیت رکوع 4 آیت نمبر 32 اور 33۔ آیت نمبر 32 منافقین یہود کے بنو قریظہ بنو نذیر کے حوالے سے ان کے متعلق نازل ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہے جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش مکہ کی کفار کی مدد کی اور مشرکین کے پورے لشکر کو کھانا کھلانا اپنے ذمہ لیا تھا، اور روزانہ کے بنیاد پر کفار کے لشکر کا انتظام کرتے تھے۔ تو ان منافقین کفار جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان منافقین کفار پر دلائل عقلیہ سے اور اہل کتاب کے لیے دلائل نقلیہ سے یہ بات واضح ظاہر ہو چکے تھے کہ دین اسلام برحق دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخر پیغمبر ہے، لیکن ان بدبختوں کی یہ کوشش ہے لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ دین ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا، یہ دین ہر حال میں غالب رہے گا اور اسلام غالب آئے گا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، یہاں حبط اعمال سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ دین اسلام کے خلاف ان بدبختوں کے کوششیں رائگان ہے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ان بدبختوں کے کوششوں کو مٹا دیں گے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کفار منافقین کے کفر نفاق کی وجہ سے ان کے اعمال صالحہ خیرات صدقات وغیرہ سب حبط کر لیں گے، ضائع کریں گے اور قابل قبول نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 33 میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے اطاعت کرو، اور اطاعت کے حوالے سے ایک کلی ضابطہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا حکم بتلاتے ہیں۔ کفار منافقین مشرکین کے مخالفت کرنا یہ اہل ایمان کا طور طریقہ سلیقہ اور ضابطہ ہونا چاہیے، عقائد میں اور اعمال سیئہ میں، بلکہ اعمال میں ان کے اعمال کے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ آخری جملہ جو ہے یہ بڑا وزنی جملہ ہے، پورا قرآن وزنی ہے، لیکن یہ ترغیب ہے کہ اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اس جگہ حبط اعمال کے بجائے ابطال اعمال کا لفظ استعمال فرمایا، جس کے مفہوم میں عموم ہے، کیونکہ ابطال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو کفر کی وجہ سے پیش آ جائے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں حبط اعمال سے تعبیر کیا، کیونکہ کافر اصلی کا تو کوئی عمل جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے، اور جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو زمانہ اسلام کے اعمال اگر قابل قبول تھے زمانے گزشتہ میں ماضی میں، مگر ارتداد کی وجہ سے مستقبل میں اس کے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے، وہ مٹ گئے، وہ مرتد ہو گیا۔ ابطال کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اعمال صالحہ کے لیے کچھ دوسرے اعمال صالحہ شرط ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انتفاعی شرط سے انتفاعی مشروط لازم آتے ہیں۔ اب
اعمال صالحہ کی قبولیت میں ایک شرط اخلاص ہے کہ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جب ریا دکھلاوا ہو، دکھانے سنانے کے لیے ہو، لوگوں کو بتانے کے لیے ہو، تو عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ جو شخص اعمال صالحہ ریا کے اساس پر کرے وہ اعمال صالحہ باطل ہو جاتے ہیں۔ اور صدقات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ ظاہر ہے کہ آپ من کی بنیاد پر، اذى کی بنیاد پر اور لوگوں کو ستانے کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ خیرات صدقات کا عمل کرتے ہیں، تو یہ تو ضائع ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابطال اعمال سے مراد اعمال صالحہ کے برکات سے محرومی ہے، نفس اعمال کا ضیاع مراد نہیں ہے۔ جس شخص کے اعمال میں معاصی کا غلبہ ہو، گناہوں کا غلبہ ہو، تو ان کے توڑ سے نیک اعمال میں وہ برکت نہیں ہوتی کہ عذاب سے بچا لے، بلکہ وہ اعمال کی سزا قاعدہ کے مطابق، ضابطہ کے مطابق بھگتے گا، مگر بالآخر ایمان کے دولت و نعمت و طاقت سے سزا بھگتنے کے بعد عذاب سے نجات حاصل ہوگا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اعمال جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہے، اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ان کو خلاصی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتے، اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اور اسی طرح قتل ایک گناہ کبیرہ ہے، بلکہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہت سخت وعید آئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، قاتل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں کہا ہے، پھر بھی ان کو مسلمان قرار دیا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ابطال کی تیسری صورت یہ بھی ہے کہ کوئی نیک عمل کر کے اس کو قصداً عمداً فاسد کر دے۔ مثلا ایک بندے نے نفل نماز شروع کی یا نفلی روزہ شروع کیا اور بغیر کسی عذر کے فاسد کر دیا، تو یہ بھی اس آیات میں داخل ہے، آیات کے حکم میں داخل ہے کہ اس نے عمل کو باطل کیا، حالانکہ اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے، شرعاً اس پر قضا لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ لازم النفل بالشروع، جو نفل آپ نے شروع کیا، روزہ ہے، نماز ہے، عمرہ ہے، تو اس کی تکمیل لازم ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور تکمیل نہیں کیا، مکمل نہیں کیا تو آپ گناہگار ہے، آپ گناہگار ہے۔ نفل شروع کیا تو پھر ابھی یہ واجب ہو گیا، تو فرمایا کہ ان الذین کفروا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وصدوا، اور روکا ہے لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی ہے رسول کے، من بعد اس کے ما تبین لهم الہدی، واضح ہو چکا ہے ان پر سیدھا راستہ، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز ضرر نہیں دے سکیں گے اللہ کو، اللہ کے دین کو، شیئا کچھ بھی، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور جلد ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی حکم مانو، واطیعوا الرسول، رسول کا حکم مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ضائع نہ کرو اپنے اعمال کو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔